فإن أصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنة وإجماع الأمة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًّا يُخَصُّ۔ اس سے پہلے اقتضاء النص کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ جو حکم اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ تخصیص اسی میں ہوتی ہے جس میں عموم کا احتمال ہو، اور اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ مجموعی طور پر اس کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ عموم و خصوص یہ سب الفاظ یعنی صیغہ کے عوارض سے ہیں، اور دلالت النص اور اقتضاء النص میں حکم کا ثبوت صیغہ سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان دونوں میں تخصیص کا احتمال نہیں رہتا۔ اب یہاں سے اس حکم کے بارے میں گفتگو ہے جو حکم اشارۃ النص سے ثابت ہو، تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًّا يُخَصُّ، یعنی وہ حکم جو اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے تو اس میں عام مخصوص منہ البعض ہونے کا احتمال رہتا ہے، یعنی اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ ایسا عام ہو جائے جس عام کے اندر تخصیص ہو سکے، جسے بلفظ دیگر عام مخصوص منہ البعض بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی علت یہ بتائی لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ، یعنی اشارۃ النص میں حکم صیغہ کلام سے ہی ثابت ہوتا ہے، وَالْعُمُومُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ، اور عموم صیغہ ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی عموم و خصوص یہ سب صیغہ کے عوارض سے ہیں، اور عبارۃ النص اور اشارۃ النص میں حکم کا ثبوت خود نظم سے ہوتا ہے، صیغہ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہوگا اس کے اندر تخصیص کا احتمال رہتا ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ، اس لیے کہ وہ صیغہ کلام سے ثابت ہے، وَالْعُمُومُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ، اور عموم صیغہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا حاصل ہے جو مصنف نے حسامی میں تحریر فرمایا، لیکن مسلم الثبوت اور اس کی شرح فواتح الرحموت میں اس مسئلے کو مختلف فیہ قرار دیا گیا ہے۔ مصنف نے جو یہاں پر بیان کیا ہے یہ مصنف کا اپنا موقف ہے، اور ساتھ ہی کچھ اور بھی علماء کا یہ موقف ہے، لیکن سارے اصولیین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اصولیین اس بات کے قائل ہیں کہ اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے
وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ تخصیص اس میں ہوتی ہے جس کے لیے کلام کو لایا جائے، اور اشارۃ النص میں کلام کو خاص اس معنی اور اس حکم کے لیے نہیں لایا جاتا، اس لیے اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسئلہ مختلف فیہ ہی ہے، اس اختلاف کی طرف خود محشی نے بھی اشارہ کیا ہے، اور مزید آپ حضرات تفصیل کے لیے چاہیں تو فواتح الرحمود کی طرف مراجعات کر سکتے ہیں۔ یہ بحث یہیں پر مکمل ہوئی۔ اس بحث سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی منہج حنفی میں جو استدلالات ہیں وہ محض انہی 4 اقسام میں منحصر ہے، یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ تمسکات اور استدلالات کی ہمارے نزدیک یہی 4 نوعیں ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح سے ان کے علاوہ بعض حنابلہ اور بھی دیگر علماء کے نزدیک استدلالات کی اور بھی قسمیں جن کا بیان مصنف نے اگلی فصل میں کیا ہے، اور استدلالات کی یہ قسمیں ہمارے نزدیک فاسد ہیں۔ اس لیے اگلی فصل میں جو بحث شروع ہو رہی ہے اس فصل کو ہمارے یہاں فصل فی الوجوہ الفاسدہ یا مبحث الوجوہ الفاسدہ کے نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی یہ وجوہ فاسدہ کا بیان ہے۔ ان وجوہ استدلالات کا یہ بیان ہے جو وجہیں ہمارے نزدیک فاسد ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فصل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النُّصُوصِ بِوُجُوهٍ أُخَرَ هِيَ فَاسِدَةٌ عِندَنَا، یعنی کچھ لوگوں نے نصوص میں دوسرے طریقوں پر عمل کیا ہے، هِيَ فَاسِدَةٌ عِندَنَا، وہ دوسرے طریقے دوسری وجوہ ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ منہا ما قال بعضهم، ان میں سے یعنی ان وجوہ فاسدہ میں سے ایک وجہ وہ ہے جو بعض لوگوں نے بیان کیا، بعض لوگوں نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یوجب التخصیص ونفی الحکم عما عداہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ بعض کون ہیں؟ یہ بعض اشعریہ اور حنابلہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شے پر اس کے اسم علم کے ذریعہ نص کر دیا جائے تو یہ موجب تخصیص ہے، یعنی یہ تنصیص تخصیص کو واجب کرتی ہے۔
یعنی وہ حکم خاص اسی شے کے ساتھ خاص ہوگا، اور جب اسی کے ساتھ وہ خاص ہوگا تو اس کے معادہ یعنی اس کے غیر سے حکم کی نفی ہو جائے گی۔ تو دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی شے پر اس کے اسم علم کے ذریعہ تنصیص کی جائے تو یہ تخصیص کو تنصیص واجب کرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ معادہ سے حکم کی وہ نفی بھی کر دے گی۔ اس کی مثال اصول فقہ کی کتابوں میں جو دی گئی ہے وہ ہے یہ حدیث شریف کہ الماء من الماء، اس میں پہلے ماء سے مراد غسل ہے اور دوسرے ماء سے مراد انزال منی۔ جس وقت انصار کرام تک یہ حدیث شریف انما الماء من الماء پہنچی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جب تک کہ انزال نہ ہو جائے اس وقت تک غسل کرنا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اکسال کرے یعنی انزال سے پہلے ہی وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ انصار کرام باوجود کہ اہل لسان تھے، انہوں نے اس حدیث شریف سے یہ معنی سمجھا۔ تو اب یہاں الماء میں الف لام جنس کا ہے، یعنی جنس غسل انزال منی سے واجب۔ تو اب اس جنس کے یعنی پوری جنس غسل اسی میں منحصر ہے، انزال ہی میں منحصر ہے۔ انصار کرام نے یہ سمجھا، تو یہ ہے استدلال کی کسی شے پر اس کے اسم علم کے ذریعہ تنصیص کر دی جائے تو یہ تخصیص کو واجب کرے گی اور معادہ سے حکم کی نفی کو بھی واجب کرے گی۔ یہی مثال اصول فقہ کی کتابوں میں عام طور پر دی گئی، لیکن میں اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ حضرات پر یہ واضح کر دوں کہ انصار کرام نے اس وقت ضرور یہ سمجھا، لیکن وہ حدیث شریف جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اذا جاوز الختان الختان یا اذا التقى الختانان وتوارت الحشفاء فقد وجب الغسل انزلا او لم ينزل، تو سارے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ انزال ہو یا نہ ہو، اگر التقاء ختانین ہو جائے اور ساتھ ہی تواریِ حشفہ ہو جائے تو اس صورت میں غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ سارے صحابہ کرام کا اسی پر اجماع ہو گیا۔ تاہم ترمذی شریف میں آپ حضرات پڑھیں گے کہ بعض صحابہ کرام نے اسے خواب پر محمول کیا ہے، یعنی اگر کوئی خواب میں اس طرح کی بات دیکھے تو جب تک کہ اسے انزال نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر غسل کرنا واجب نہ ہوگا۔ تو بہرحال وجوہ فاسدہ میں پہلی وجہ فاسد یہ ہے
کہ کسی شے پر اس کے اسم علم کے ذریعہ یعنی اس اسم کے ذریعہ جو اس کی ذات پر دلالت کرے تو یہ تنصیص، یہ نص کرنا تخصیص کو واجب کرتا ہے، یعنی اس بات کو واجب کرے گا کہ وہ حکم اسی شے کے ساتھ خاص ہے، اور ساتھ ہی معدا سے اس حکم کی نفی کو واجب کرے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ وجہ فاسد، مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا فاسد، یہ فاسد، لِأَنَّ التَّنْصِيصَ لَمْ يَتَنَاوَلْ، اس لیے کہ تنصیص تو اسے یعنی ما عدا کو تو شامل ہی نہیں ہے، لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ ہو، اس لیے کہ نص ما عدا کو شامل ہی نہیں ہے، یعنی ما عدا جو مسکوت عنہ کے حکم میں ہے، جس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے، اس کو تو شامل ہی نہیں ہے، تو اب اس پر کوئی حکم نفیاً یا اثباتاً کیسے واجب ہو سکتا؟ آپ اس طرح کے الفاظ سنتے ہوں گے کہ کسی نے کہا جا زید، زید آیا، تو یہاں ذات زید کے اوپر تنصیص ہو رہی ہے اس کے اسم علم کے ذریعہ، اور اس کے لیے ایک حکم کو ثابت کیا گیا کہ وہ آیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ زید کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، عمر نہیں آیا، خالد نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، اس پر کوئی حکم تو لگایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہاں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ زید آیا، اس کے لیے مجیت ثابت ہوئی ہے۔ اب زید کے علاوہ کون آیا کون نہیں آیا وہ مسکوت عنہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تعارض نہیں کرنا، ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ تو نص تو اس کے ما عدا کو تو شامل ہی نہیں ہے، مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے، تو اس پر کوئی حکم کیسے عائد کیا جا سکتا ہے؟ نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم اس ما عدا پر کیسے عائد ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہ وجہ ہے ہمارے نزدیک فاسد۔ فرماتے ہیں وَهَذَا فاسد، اور یہ فاسد، لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيهِ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا، اس لیے کہ نص اس کو شامل ہی نہیں ہے، تو اس میں حکم کو نفیاً یا اثباتاً کیسے واجب کرے گا؟ یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ وَمِنْهَا ما قال الشافعی رحمہ اللہ ان الحکم متى علق بشرط او اضیف الى مسمى بوصف خاص اوجب نفی الحکم عند عدم الشرط او الوصف۔ وجوہ فاسدہ میں یہ دوسری وجہ فاسد کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں انہی وجوہ میں سے ایک وجہ وہ بھی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اس عبارت کے پہلے ایک ایک لفظ پر آپ حضرات غور کر لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان الحکم متى علق بشرط، یعنی حکم جب کسی شرط پر معلق ہو، او اضیف الی مسمى بوصف خاص، یا حکم کی اضافت اور اس کی نسبت کسی ایسے مسمى کی طرف کی جائے جو کسی وصف خاص کے ساتھ مخصوص ہو۔
وہ مسمى کسی صفت خاص سے مقید ہو، کسی وصف خاص کے ساتھ مقید ہو۔ اوجب نفی الحکم عند عدم الشرط، تو یہ تعلیق عدم شرط کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گی، یعنی حکم جب کسی شرط پر معلق ہو گیا تو شرط جب نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی وہاں پر نہیں پایا جائے گا، حکم کی نفی ہو جائے گی۔ او الوصف اے عند عدم الوصف، یعنی حکم کی اضافت جب کسی ایسے مسمى کی طرف ہوئی ہو جو مسمى کسی وصف خاص سے مقید ہو، تو وصف جب نہ پایا جائے تو اس وقت حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اس وقت بھی حکم کی نفی ہو جائے گی۔ تو تعلیق بالشرط عدم شرط کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گی، اسی طرح سے وہ مسمى جو کسی وصف خاص کے ساتھ مقید ہو، اس مسمى کی طرف حکم کی اضافت عدم وصف کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گی، یعنی وصف جب نہیں پایا جائے گا تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح سے جس شرط پر حکم کو معلق کیا گیا ہے وہ شرط جب نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کا حاصل۔ اب پھر اس عبارت کو اس پر منطبق کر لیجئے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ، انہی وجوہ میں سے ایک وجہ وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حکم جب کسی شرط پر معلق ہو یا کسی ایسے مسمى کی طرف حکم کی اضافت اور نسبت کر دی جائے جو مسمى کسی وصف خاص کے ساتھ مقید ہو، اوجب نفی الحکم عند عدم الشرط، تو یہ تعلیق عدم شرط کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گی۔ او الوصف، یا اس حکم کی اضافت کسی ایسے مسمى کی طرف ہوئی ہو جو مسمى وصف خاص سے مقید ہو، تو یہ اضافت عدم وصف کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گی۔ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کا حاصل۔